اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصہ دراز سے لوگوں کا اصرار تھا اور میرا خود بھی دل کر رہا تھا کہ صدقہ کے متعلق ایک مضمون بیان کیا جائے، لیکن اس پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر تو ایک ویڈیو نہیں کئی ویڈیو بنانی پڑیں گی، جس کے لیے سوچنے میں کافی دن لگ گئے۔ بہرحال صدقہ ایک بہت بڑی دعائی ہے، بلکہ سب سے بڑی دعائی ہے ہی صدقہ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ صدقہ کی طرف توجہ کر لے تو اس کو کسی قسم کی دعائی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے، اور شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ فائدہ اٹھائیں۔ اگلی ویڈیو میں صدقہ کے متعلق جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو صدقہ کے متعلق جو اپنے ذاتی تجربات ہیں وہ بتاؤں گا۔ آج اللہ کے پاک کلام میں جو صدقہ کے متعلق آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی غلطی سے محفوظ رکھے۔ مال خرچ کرنے کے فضائل کے بارے میں اللہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنے کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلہ پر ارشادات ہیں، اس کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونہ کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستہ پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اس طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ دوسرے نمبر پر نماز کو قائم رکھنا، یہ ہے اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان کروں گا کسی اگلے مضمون میں۔ اس میں حضرت ابن عباس کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے، ہمہ تن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مضمون میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔
امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنی اور عزت ہیں، اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں: وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تمنگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا تو اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سارا کمال اس میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہوں، اور نماز کو قائم رکھتا ہوں اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو، کہ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام حساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ کی محبت میں دینا مراد ہے، یعنی علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے کہ جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو، یہ نہ ہو کہ اس وقت تو خرچ کر دیا ہے پھر اس پر افسوس ہوتا رہے کہ میں نے کیوں خرچ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی باوجود مال کی محبت کے ان مواقع میں خرچ کرے۔ ایک حدیث میں ہے، کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی بہت باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانہ تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کر کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دیا جائے اور اتنا فلانی جگہ دیا جائے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ رہا تو کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا فلاں مرد اسلام میں دے دو، حالانکہ اب تو وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے۔ جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ تھیں تب تو مال خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اب جب کہ وہ دوسرے کے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت نے حکم دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور
تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں نہ ڈالو، خرچ اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقر کے ڈر سے اللہ کے راستہ میں خرچ کا چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستہ میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے رک جانا ہے۔ حضرت ضحاک بن جبیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستہ میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلہ پر آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا۔ دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ تم اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگا اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے تو ہماری یعنی انصار کی چپکے یہ رائے ہو گئی کہ اب اللہ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے۔ ہمارے اموال کھیتیاں وغیرہ عرصہ سے خبرگیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبرگیری اور اصلاح کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو، یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہیں، یعنی جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ صدقہ کر دوں۔ حضرت ابو امامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کرے جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو، یعنی لینے کے لیے پھیلا ہو۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ کمال کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کر دے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خراد کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندہ میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرما دیے۔
اس کے بعد پھر حضور نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں نے صدقہ کا مال دیا تو ان صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقہ میں دے دیا، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی ضرورت کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت یعنی خوشی سے برداشت کر سکتے ہوں، ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے، اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو کہ اللہ جل شانہ ہوئی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اسی کے قبضہ میں ہی اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے، اس طرح اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنا دست مبارک مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے معاہدے کے طور پر حضور کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں 600 درخت کھجوروں کے تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی ام دہدہ سے آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کا ثواب اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے پھر دعا کی یا اللہ میری امت کا ثواب بڑھا دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب پورا دیا جائے گا، جو بے اندازہ اور بے شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، کون ہے جو آج قرض دے اور کل کو پورا بدلہ لے لے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے آدمی اپنا خزانہ میرے پاس امانت رکھوا دے، نہ اس میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، نہ غرق ہو جانے کا، نہ چوری کا۔ میں ایسے وقت میں تجھ کو پورا کا پورا واپس کروں گا جس وقت تجھے اس کی انتہائی ضرورت ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہوگی، نہ کسی کی سفارش ہوگی۔ یعنی اس دن نہ تو خرید و فروخت ہے کہ کوئی اس دن دوسروں کی نیکیاں خرید لے، نہ دوستی ہے کہ تعلقات میں کوئی دوسرے سے نیکیاں مانگ لے، نہ بغیر اجازت کے سفارش کا کسی کو حق ہے کہ اپنی طرف سے منت سماجت کر کے سفارش ہی کرا لے۔
غرض جتنے اسباب دوسرے سے اعانت حاصل کرنے کے ہوا کرتے ہیں وہ سب ہی اس دن مفقود ہوں گے۔ اس دن کے واسطے جو کچھ کرنا ہے تو آج کا دن ہے، جو بونا ہے بو لیا جائے۔ اس دن تو کھیتی کے کاٹنے ہی کا دن ہے، جو بویا ہے وہ کاٹ لیا جائے گا، غلہ ہو یا پھول کانٹے ہوں یا ایندھن۔ ہر شخص خود ہی غور کر لے کہ وہ کیا بو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسی کہ ایک دانہ ہو جس میں 7 بالیں اگی ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے مل گئے، اور اللہ جل شانہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اور جاننے والے ہیں کہ خرچ کرنے والے کی نیت کا حال بھی ان کو خوب معلوم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے ہیں۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہیں کہ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں اور 2 عمل برابر برابر ہیں۔ ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ جو واجب کرنے والے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور برابر برابر یہ ہیں کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو ایک بدلہ ملتا ہے۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور آدمی 4 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے، آخرت میں بھی۔ دوسرے وہ جن پر دنیا میں وسعت، آخرت میں تنگی۔ تیسرے وہ جن پر دنیا میں تنگی، آخرت میں وسعت۔ چوتھے وہ جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی، کہ یہاں کے فقر کے ساتھ اعمال بھی خراب ہوئے، جن کی وجہ سے وہاں بھی کچھ نہ ملا، دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ایک کھجور کے بقدر بھی صدقہ کرے بشرطے کہ طیب مال سے ہو، خبیث مال نہ ہو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ طیب مال کو ہی قبول کرتے ہیں، تو حق تعالی شانہ اس صدقہ کی پرورش کرتے ہیں جیسے کہ تم لوگ اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ خاکسار کو بھی پچھلے سال جب میں عمرہ پر گیا تھا تو احد پہاڑ کی زیارت ہوئی، بہت ہی بڑا پہاڑ ہے۔ اس صورت میں 700 بہت گنا سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ 700 گنے والی آیت شریف نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے ثواب کے زیادہ ہونے کی دعا کی۔ اس پر پہلی آیت نازل ہوئی۔ اس قول کے موافق اس آیت شریفہ کا نزول مقدم ہوا، دوسری حدیث میں اس کا عکس آیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت شریف کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ تو جس کو دیا ہو اس پر احسان جتاتے ہیں
اور نہ کسی اور طرح سے اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چند آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے دیے پر احسان جتائے، دوسرا وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرے، تیسرا وہ ہے جو شراب پیتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں صدقہ کے آداب میں لکھا ہے کہ اس کو من اور اذن سے برباد نہ کرے۔ من اور اذن کی تفسیر میں علماء کے چند قول ہیں، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ من یہ ہے کہ خود اس سے اس کا تذکرہ کرے، اور اذن یہ ہے کہ اس کا دوسروں سے اظہار کرے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالی شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا گیا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے۔ اور جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقہ میں افضل یہی ہے کہ وہ اخفا کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا۔ صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجود مال کی محبت کو زائل کرنے کے واسطے ہے، اور حب جاہ کا مرض لوگوں میں حب مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بخل کی صفت تو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت کی صفت اژدہا کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جانے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی شہرت کو پسند کرتا ہو اس نے اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ نہیں کیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ جل شانہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو یہ پسند ہوا کرتا ہے کہ کوئی اس کا گھر بھی نہ جانے کہ کہاں ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا
کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ ریا کا تھوڑا سا حصہ بھی شرک ہے، اور حق تعالی شانہ ایسے متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو زاویہ مخمول میں رہتے ہوں، کہ اگر کہیں چلے جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، اور مجمع میں آویں تو کوئی ان کو پہچانے بھی نہیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں اور ہر گرد آلود طریق مقام سے خلاصی پانے والے ہیں۔